نہ ہوا ناز کرتا رہا فنا نہ ہوا گرے جو کعبے کے باہر غرور ٹوٹ گیا بہت غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر بہت غرور تھا سورج کو اپنی کرنوں پر علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا علی کے سامنے آ کر غرور ٹوٹ گیا فدا تھا مصر کا بازار حسن یوسف پر فدا تھا مصر کا بازار حسن یوسف پر جو دیکھا چہرہ اکبر غرور ٹوٹ گیا ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب کون بولے گا جہاں بول رہی ہے تیر و شمشیر و سنا ہو کس ستم کے لشکر تیر و شمشیر و سنا ہو کس ستم کے لشکر تھک گئی سب کی زبان بول رہی ہے زینب مدتوں بعد سنا پھر سے علی کا لہجہ کیس جوں میں نازاں بول رہی ہے زینب حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے وز کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی باستی ہے خدا ہے کون یہ مولا علی نے دیکھا ہے خدا ہے کون یہ مولا علی نے دیکھا ہے جو کوئی دیکھ نہ پایا علی نے
خدا ہے کون یہ مولا علی نے دیکھا ہے، ادھر سے دیکھا محمد نے پردائے معراج، ادھر سے دیکھا محمد نے پردائے معراج، اور اس طرف سے وہ پردہ علی نے دیکھا ہے، خدا ہے کون یہ مولا علی نے دیکھا ہے۔ اسی کا نور ہر شے میں جلوہ گر دیکھا، اسی کی شان نظر آئی جدھر جدھر دیکھا، اسی کی شان نظر آئی جدھر جدھر دیکھا، علی کو حق نے اتارا عین کعبے میں، علی کو حق نے اتارا عین کعبے میں، کھلی جو آنکھ سے پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو ساتیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے طاعت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے مرنا قبول ہے، وہ علی جو حوالہ نما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اسے کیا کہوں تو خود بتا، چلو تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ،
جو ازل سے شوہر بطول رہا جاگتا تو امام تھا، رہا جاگتا تو امام تھا، کبھی سو گیا تو رسول۔ گردن ظلم کو کاٹا ہے ہمیشہ جس نے، گردن ظلم کو کاٹا ہے ہمیشہ جس نے، ہم تبرے کی وہ تلوار نہیں بدلیں گے، ہم تبرے کی وہ تلوار نہیں بدلیں گے، حشر تک قاتل زہرا پہ کریں گے لعنت، حشر تک قاتل زہرا پہ کریں گے لعنت، سال بدلیں گے عزادار نہیں بدلیں گے، سال بدلیں گے عزادار نہیں بدلیں گے۔ بارے دیگر نعرے صلوات۔ کس طرح ہوگا جہاں میں کوئی حیدر جیسا، کس طرح ہوگا جہاں میں کوئی حیدر جیسا، آج تک ہو نہ سکا جب کوئی قمبر جیسا، آج تک ہو نہ سکا جب کوئی قمبر جیسا، ان کی دہلیز کا لگتا ہے یہ نوکر جیسا، ان کی دہلیز کا لگتا ہے یہ نوکر جیسا، چاند کو ہم نہیں کہتے علی اکبر جیسا، چاند کو ان کی دہلیز کا لگتا ہے یہ نوکر جیسا، چاند کو ہم نہیں کہتے علی اکبر جیسا، میرا گھر دیکھ محرم میں ذرا اے رضوان، میرا گھر دیکھ محرم میں ذرا اے رضوان، تیری جنت میں کوئی گھر ہے میرے گھر جیسا، میرا گھر دیکھ محرم میں ذرا رضوان، تیری جنت میں کوئی گھر ہے میرے گھر جیسا، تیری چوکھٹ پہ ملک روٹیاں لینے آئے، تیری چوکھٹ پہ ملک روٹیاں لینے آئے، تیرا فاقہ بھی نظر آتا ہے لنگر جیسا، تیرا فاقہ بھی نظر آتا ہے لنگر جیسا، فتح خیبر کا
قصیدہ جو لکھا ہے اس پر، فتح خیبر کا قصیدہ جو لکھا ہے اس پر، میرا کاغذ بھی ہے جبریل تیرے پر جیسا، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، نشان دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے، ہاں کہ کعبہ ٹوٹ کر، کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے، اور حسینی سم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، حسینی سم کے ہونٹوں پر دم آخر ہے کیوں مولا، ہاں مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے آپ کا دیدار کرتا ہے۔ اور شعر سماعت کیجیے گا عقیدے والوں کے لیے۔ آئے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، اور دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا اور شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا اور یہ میرا پسند کا شعر ہے، یہ صرف خط نہیں تحریر ہے مقدر کی،
یہ صرف خط نہیں تحریر ہے مقدر کی، حبیب تم پہ عنایت ہوئی ہے سرور کی، ارے تمہیں بلاتا ہے مولا حسین کے جیسا، جی نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، اور خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زارا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی محمد وآل محمد صلوات۔ جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، یہ سمجھ لو کہ جیسے خدا ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، یہ سمجھ لو کہ جیسے خدا ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، تیرے رہبر جدا ان کے در سے جدا، میرے بارہ ہے بارہ پر ایک راستہ، تیرے رہبر جدا ان کے راستے جدا، میرے بارہ ہے بارہ پر ایک راستہ، دیکھنے کو تو ہادی ہے بارہ مگر دیکھنے کو تو ہادی ہے بارہ مگر مرتبہ ایک ہے سلا ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، گرچہ معصوم ہے نبی اور ولی یہ سعادت مگر نہ کسی کو ملی، گرچہ معصوم ہے نبی ہر ولی یہ سعادت مگر نہ کسی کو ملی، پھر بتا چار کیسے برابر ہوئے، پھر بتا چار کیسے برابر ہوئے، جب کہ کعبے میں ظاہر ہوا ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے دو، جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، منبر خم خدا کے حکم سے بنا، ہاتھ ہاتھوں میں لے کر مولا کا
خم خدا کے حکم سے بنا، ہاتھ ہاتھوں میں لے کر مولا کہا پوچھو سرکار سے ہم سے الجھو نہیں، پوچھو سرکار سے ہم سے الجھو نہیں، اتنے لاکھوں میں ان کو ملا ایک ہے دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے دو جہاں میں علی مرتضیٰ ایک ہے، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، جہاں میں ثانی قرآن کوئی کتاب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، علی بھی ایک ہے ان کا کوئی جواب نہیں، لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، لحد میں پھیل گیا بو تراب کا جلوہ، خدا کا شکر ہے مٹی میری خراب نہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ سب کی اجازت سے ایک کلام سننے جا رہا ہوں امام علی کی شان میں، ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، 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 کیوں کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، اور میں کچھ دن سے مدینہ پاک میں ہوں، مجھے جینے کی اجازت ہو رہی ہے، مجھے جینے کی اجازت ہو رہی ہے،
اور فرشتوں چند گھڑیوں کا توقف وہ آئے ہیں زیارت ہو رہی ہے. اور آپ کی سماعت ایک شعر بہت ہی پسند ہے اس کلام کا, آپ سنیے گا. کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے اور جلے ذکر علی سے جلنے والے, جلے ذکر علی سے جلنے والے. ارے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے, ہماری تو عبادت ہو. ماشاءاللہ, سب ساتھ مل کے جشن کا موقع ہے. ماشاءاللہ, جی حیدری. جلے ذکر علی سے جلنے والے, ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. اور یہ ضروری تو نہیں, یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر, یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر. بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے, ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ, حیدری. ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. اور علی والوں کے لیے یہ شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں. علی کا نام لیتا ہوں, علی کا نام لیتا ہوں, منافق کٹ کے گرتے ہیں. علی کا نام لیتا ہوں, منافق کٹ کے گرتے ہیں. ارے بتاؤ 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 اے علی والوں, میری تلوار کیسی ہے. ہماری تو عبادت ہو رہی ہے, ہماری تو عبادت ہو رہی ہے. اور دل مومن میں بغض آل احمد, ارے امانت میں خیانت ہو رہی ہے. بولو نعرہ حیدری. امانت میں خیانت ہو رہی ہے. اور آخری شعر. ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر, نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے, نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے. رحمت کبریا کی آمد ہے, رحمت کبریا کی آمد ہے. پانچویں
مقتدا کی آمد ہے، بارش نور ہے زمانے میں، آج نور خدا کی آمد ہے، عرش سے فرش پر نزول ہے، عرش سے فرش پر نزول ہے، وارث انما کی آمد ہے، یہ ہم نام سرور کونین، ہیں یہ ہم نام سرور کونین، نائب کبریا کی آمد ہے، اور اٹھو تعظیم کو لطیف، اٹھو تعظیم کو لطیف، آپ کے پیشوا کی آمد ہے، رحمت کبریا کی آمد ہے۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ مدحت حیدر کرار سنا دیتا ہوں، مدحت حیدر کرار سنا دیتا ہوں، رونق بزم ذرا اور بڑھا دیتا ہوں، مدحت حیدر کرار سنا دیتا ہوں، رونق بزم ذرا اور بڑھا دیتا ہوں، اور حب حیدر کے دیے دل میں جلا دیتا ہوں، حب حیدر کے دیے دل میں جلا دیتا ہوں، بھائی آگ بہتے ہوئے پانی میں حب حیدر کے دیے دل میں جلا دیتا ہوں، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا دیتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے بابا جی، چھوٹا سا کلام سبتان بھائی والے محمد واجل فرجم، سبتان بھائی کا کلام ہے، سماعت فرما لیجیے۔ مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبتان بھائی جی جی، نیا سال کی ابتدا ہے، ہمیشہ یوں ہی ہو، اس سے خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ نہ خوف کھاؤ اٹھو یا علی مدد کہہ کر، نہ خوف کھاؤ اٹھو یا علی مدد کہہ کر، علی کا ذکر کرو یا علی مدد کہہ کر، علی کا ذکر کرو یا علی مدد کہہ کر، اور خدا کے گھر میں ولادت ہے آج حیدر کی، خدا کے گھر میں ولادت ہے آج
حیدر کی درود مل کے پڑھو یا علی مدد کہہ کر اللہ صلی اللہ محمد ماشاء اللہ. اور نسیمیں صبح سے کہتی تھی کل یہ فصل بہار، بھئی گلوں میں رنگ بھرو یا علی مدد کہہ کر، اور خدا کے سامنے گر شوق سرخروئی ہے، بھئی طواف کعبہ کرو یا علی مدد کہہ کر. اور چراغے لفظ و معنی کو دو پیام بقا، علی کی مدح لکھو یا علی مدد کہہ کر، اور قبولیت کا شرف بندگی کو دیتے ہوئے علی کے در پہ جھکو یا علی مدد کہہ کر. اور پہاڑ راستہ روکے یہ ہو نہیں سکتا، پہاڑ راستہ روکے یہ ہو نہیں سکتا، بھئی کمر سفر پہ کسو یا علی مدد کہہ کر. اور خلوص دل سے پکارا نہ ہوگا تم نے انہیں، خلوص دل سے پکارا نہ ہوگا تم نے انہیں، وگرنہ کام نہ ہو یا علی مدد کہہ کر. اور ثنائے آل پیمبر ثواب کی خاطر سناؤ اور سنو یا علی مدد کہہ کر. اور دلوں میں خوف اگر ہے کوئی زمانے کا، یہ خوف دور کرو یا علی مدد کہہ کر. اور تمہارے شیر سے مت فرمائیے، تمہارے بھی تو علی ہیں خلیفہ راشد، تمہارے بھی تو علی ہیں خلیفہ راشد، بھئی کبھی تو ہم سے ملو یا علی مدد کہہ کر. اور تمہارا مرنا بھی جینے کا استعارہ بنے، رجوع رب سے رہو یا علی مدد کہہ کر. اور کشادہ ہوگی زمین خود سن کے ہی نام علی، کشادہ ہوگی زمین خود سن کے ہی نام علی، مجھے لحد میں رکھو یا علی مدد کہہ کر. اور دعائیں بعد میں کرنا، ذرا لحد میں مجھے لٹا دو نوحہ گرو یا علی مدد کہہ کر. اور علی کے غیر کی پہچان کو یہ کافی ہے، بھئی تم اس کا چہرہ پڑھو علی کے غیر کی پہچان کو یہ کافی ہے، تم اس کا چہرہ پڑھو یا علی مدد کہہ کر. اور وہ دے گا تم کو زمانے کی نعمتیں سبتین، ذرا طلب تو کرو یا علی مدد کہہ کر. یہ چند مصرے ہیں، لیکن اہمیت دیکھیے شہزادی کی اہمیت کیا ہے، پروٹوکول کیا ہے شہزادی کا، وہاں پروٹوکول کیا ہے. مصرے ہیں کہ مہرے سپرے عز و شرافت ہیں فاطمہ. مصروں کی ترقی دیکھیے گا، شاعروں کا مجمع ہے یہاں. مہرے سپرے عز و شرافت ہے فاطمہ، کیا مصرع ہے کہ شرع کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ. اور مصرے دیکھیں کہ مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ.
دیکھیے ایک سے ایک مصرے یکے بعد دیگر. مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا وائے رحمت ہے فاطمہ. نور خدا وائے رحمت محمد وآل محمد وآل محمد. اگر کوئی فیمیل فارم ہے خدا کا تو یقین جانے کہ بی بی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے. حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے. اگلے 6 مصرے میرے پسندیدہ ہیں. خاص طور سے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک تو مصروں کی ساخت دیکھیں اور پھر اس میں میر صاحب لکھ رہے ہیں اور پھر پروٹوکول جناب بی بی کا کہ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف. دیکھیے گا کہ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف. جیسے دیکھیں بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف، اور شوہر ملا امیر عرب شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف. اب دیکھیں دو بیٹی، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے بی بی کی کہ مادر حسنین ہیں. 2 اماموں کی ماں اکیلی ہیں اور کوئی بھی بی بی 2 اماموں کی ماں نہیں ہے. کہ بیٹے اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلاف. اور ان 2 بیٹوں کا کیا مرتبہ کہ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے. مصرع ہے کہ مشکل کشا کے بیٹے تھے، مشکل کشا ہوئے. بس یہ آخری بند پڑھ دوں گا میں کہ یہ بد پسند بھی بہت ہے. اس میں دیکھیں پروٹوکول ہے کہ میر صاحب جب یہ مرثیہ لکھنے بیٹھے تو انہوں نے کیا اہتمام کیا، کون کیا کرے گا، کس اسٹیج پر کیا کہا جائے گا. دیکھیں ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام. پروٹوکول دیکھیں بیوی کا. ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لینا فاطمہ کا نام. اس سے کم میں پاکیزگی نہیں حاصل ہوگی نام لینے کے لیے. کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. ہے دل بجز درود کچھ اور کی، اے دل بجز درود نہ کچھ کی جیو کلام. اور دیکھیں چوتھا مصرع اس سے محمد وآل محمد. اے دل بجز درود نہ کچھ کی جیو کلام. چوتھا مصرع اور بیت ملاحظہ فرمائیں کہ جس قلم سے لکھ رہے تھے شاید میر انیس، اس قلم کو حکم دے رہے ہیں اے کلک اپنے سر کو جھکا دے باحترام. شاعری ہے. اے کلک اپنے سر کو جھکا دے بس احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم. صلوات بر محمد. الفت نہیں جس شخص کو شاہ شہداء سے الفت نہیں جس شخص کو شاہ شہداء سے اس شخص کا رشتہ ہے نبی سے نہ خدا سے.
تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا سے، تقدیر بدل جائے گی زہرا کی دعا سے، مسکر تو صحیح اپنی جبیں خاک شفا سے، الفت نعرہ صلوات بابا سے بولو. وہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کی طرح ہیں، بلکہ چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت کلام، ایک اس کا ردیف کافی محاورے پر ہے، مدبر زیدی کا کہا ہوا کلام ہے. میں جلدی سماعت جو ہے پرواز کی اپنی میرے ساتھ ہی رکھیے گا تاکہ میں مصرع ریپیٹ نہ کروں تو وقت بچ جائے گا. بارے دے گنار سلوات. ذکر علی سے جلنے والو ہوش کے ناخون لو، ذکر علی سے جلنے والو ہوش کے ناخون لو، بغض علی میں مرنے والو ہوش کے ناخون لو. سہ مصرع ہے اس کا. حکم خدا ہے اور جب یہ فرمان نبی کا ہے، میں ہوں جس کا مولا اس کا حیدر مولا ہے، سوئے ثقیفہ جانے والو ہوش کے ناخون لو. یا علی مدبر. یہ تمام تعریفیں اللہ کے بعد مدبر میاں کو جاتی ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت کلام گایا. نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، اور محفل نعت سجاؤ مزہ آتا ہے، کہ نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے. اور روشنی چاند ستاروں کو جو دیتے ہیں چراغ، روشنی چاند ستاروں کو جو دیتے ہیں چراغ، اور ان چراغوں کو جلاؤ تو مزہ آتا، اور ان چراغوں کو جلاؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ. ہمارے پاس بہت دور سے ہیں جو ان کی شعر پیش کر رہا ہوں. نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے، کہ سیرت حضرت سرکار دو عالم سن کر، سیرت حضرت سرکار دو عالم سن کر، ارے اپنے کردار بناؤ تو مزہ آتا ہے، اپنے کردار. یا علی اپنے کردار، اپنے کردار بناؤ تو مزہ آتا ہے، اور دل بھی پاکیزہ ہو، لب پاک زباں ہوتا ہے، دل بھی پاکیزہ ہو، لب
پاک زباں ہوتا ہے، اور یا نبی کہہ کے بلاؤ تو مزہ آتا ہے، یا نبی کہہ کے بلاؤ تو مزہ آتا ہے۔ اور اے ظفر ان کے وسیلے سے ہی مانگو ان سے، اے ظفر ان کے وسیلے سے ہی مانگو ان سے، ارے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو مزہ آتا ہے، نعت سرکار سناؤ تو مزہ آتا ہے۔ شوق نظارہ ہوا جب سے رخ رحمان کا، شوق نظارہ ہوا جب سے رخ رحمان کا، پانچواں پلٹا ورق پھر ناطق قرآن کا، پانچواں پلٹا ورق پھر ناطق قرآن کا، وہ جسے پہنچے سلام مصطفیٰ صلی اللہ، وہ جسے پہنچے سلام مصطفیٰ صلی اللہ، کیا عظیم الشان ہوگا سلسلہ عرفان کا، کیا عظیم الشان ہوگا سلسلہ عرفان کا۔ نکہت خندائے گل ہے بزم حسن و علم میں، نکہت خندائے گل ہے بزم حسن و علم میں، ساتواں کھلتا ہے گل عمران کے بستان کا، ساتواں کھلتا ہے گل عمران کے بستان کا۔ ہے حسن نانا تو ہیں دادا حسین ابن علی، ہے حسن نانا تو ہیں دادا حسین ابن علی، منفرد شجرہ ہے یہ حسنین کے ذیشان کا، منفرد شجرہ ہے یہ حسنین کے ذیشان کا۔ ہو زمانہ سیر جس کے آب و رنگ نور سے، ہو زمانہ سیر جس کے آب و رنگ نور سے، جام ہے حکمت علوم و دانش و برہان کا، جام ہے حکمت علوم و دانش و برہان کا۔ اور ایک دفعہ امام باقر کی زیارت میں سے لیا تھا، باقر علم نبی ہو آپ پر یہ جان نثار، باقر علم نبی ہو آپ پر یہ جان نثار، خوب جو کھینچا ہے نقشہ فقہ کے عنوان کا، خوب جو کھینچا ہے نقشہ فقہ کے عنوان کا۔ اور جابر رسول اللہ نے بشارت کی تھی جناب جابر عبداللہ انصاری کو کہ وہ ان کو دیکھیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، اس کے حوالے سے ایک شعر: دید کے خواہاں رہے جابر وجود زیست میں، دید کے خواہاں رہے جابر وجود زیست میں، ایک سکون پایا جو دیکھا نور اس انسان کا، ایک سکون پایا جو دیکھا نور اس انسان کا۔ مسجد طیبہ میں روشن کر کے اپنے نور کو، مسجد طیبہ میں روشن کر کے اپنے نور کو، سامنا ڈٹ کر کیا تاریکی اور طوفان کا، سامنا ڈٹ کر کیا تاریکی اور طوفان کا۔ اور اس کے بعد مقطع سے پہلے یہ آخری: علم کی یوں پرورش کرتے رہے ہیں لاڈ سے، علم کی یوں پرورش کرتے رہے ہیں لاڈ سے، گویا ہو یہ مصطفیٰ انداز ہو عمران کا، گویا ہو یہ مصطفیٰ انداز ہو عمران کا۔ قطع راہ عشق میں گر اے اسد ہے دل گداز، قطع راہ عشق میں گر اے اسد ہے دل گداز، تو سفر آسان ہوگا حشر کے میدان کا، تو سفر آسان ہوگا حشر کے میدان کا۔ شوق نظارہ ہوا جب سے رخ رحمان کا، پانچواں پلٹا ورق پھر ناطق قرآن کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو خاکی ہے نہ جانے کس لیے تکرار کرتا ہے، تو خاکی ہے نہ جانے کس لیے تکرار کرتا ہے،
یہ نوری ذات ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے، یہ نوری ذات ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے، نہیں بس میں کسی ناقدر کے مدحت کرے ان کی، نہیں بس میں کسی ناقدر کے مدحت کرے ان کی، ثنا ان کی تو بس ایک صاحب کردار کرتا ہے، ثنا ان کی تو بس ایک صاحب کردار کرتا ہے، یہ باقر ہیں یہی مولا ہیں یہ مختار عالم ہیں، یہ باقر ہیں یہی مولا ہیں یہ مختار عالم ہیں، یہی وہ ہیں کہ جن پہ علم اعتبار کرتا ہے، یہی وہ ہیں کہ جن پہ علم اعتبار کرتا ہے، اور جہاں مقروض ہے ان کی عطاؤں کا یہ ثابت ہے، جہاں مقروض ہے ان کی عطاؤں کا یہ ثابت ہے، بحث اس بات میں جو بھی کرے بیکار کرتا ہے، بحث اس بات میں جو بھی کرے بیکار کرتا ہے، یہ ایسی درس گاہ ہے جو خدائی علم دیتی ہے، یہ ایسی درس گاہ ہے جو خدائی علم دیتی ہے، جو پا لیتا ہے اس در کو وہ بیڑا پار کرتا ہے، جو پا لیتا ہے اس در کو وہ بیڑا پار کرتا ہے، اور مقطع ہے کہ عطا کرتے ہیں جب باقر مجھے الفاظ کے لشکر، عطا کرتے ہیں جب باقر مجھے الفاظ کے لشکر، تبھی قمبر رقم مدحت کے سب اشعار کرتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ باقر ہیں یہی مولا ہیں یہ مختار عالم ہیں، یہی وہ ہیں کہ جن پہ علم اعتبار کرتا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ نہیں ہے کوئی پابندی یہاں پر آنے جانے میں، نہیں ہے کوئی پابندی یہاں پر آنے جانے میں، ہے بس ایک شرط تقوی کی انہیں اپنا بنانے میں، علی ہے دوسرے یہ جن کے گھر جشن مسرت ہے، علی بن حسین کے صاحبزادے اس حوالے سے، علی ہے دوسرے یہ جن کے گھر جشن مسرت ہے، محمد دوسرے آئے محمد کے گھرانے میں، خوشی ایسی ہے معصومین سب تشریف لائے ہیں، دوبالا رونقیں کیوں کر نہ ہوں اس آستانے میں، رکھو قرآن و اہل بیت سے اپنے کو وابستہ، بہت دشوار ہے ایمان بچانا اس زمانے میں، نہ جاؤ ان کے ناموں پر نبی کا قول شاہد ہے، محمد ہی محمد ہیں محمد کے گھرانے میں۔ ابھی اختصار کے ساتھ میں بس مقطع پیش کر رہا ہوں، بیچ میں 6-7-8 اشعار ہیں جو علی زین العبا کو اے رضی چلتا ہے نیت دینے، علی زین العبا کو اے رضی
چلتے ہیں نیت دینے، گھرانہ ہے بہت مشہور یہ قسمت بنانے میں، نہیں ہے کوئی پابندی یہاں پر آنے جانے میں۔ باوز بلند نعرہ صلوات۔ آپ ہیں بولتا قرآن امام باقر، آیتیں آپ پہ قربان امام باقر، آیتیں آپ پہ قربان امام باقر، وارث نہج بلاغہ ہے خدا کا مظہر، وارث نہج بلاغہ ہیں خدا کا مظہر، علم کا در بھی ہیں اور شان امام باقر، علم کا در بھی ہیں اور شان امام باقر، آپ گوہر ہیں امامت کا رسالت کے امین، آپ گوہر ہیں امامت کا رسالت کے امین، پانچویں دین کے نگہبان امام باقر، پانچویں دین کے نگہبان امام باقر، جن کے نانا ہو حسن دادا حسین ابن علی، جن کے نانا ہو حسن دادا حسین ابن علی، دہر عصمت کے وہ سلطان امام باقر، دہر عصمت کے وہ سلطان امام باقر، وارث منبر و محراب و سلونی وہی، وارث منبر و محراب و سلونی وہی، عدل اور حق کی ہے میزان امام باقر، اور چوم کر قدموں کو جابر نے کہا رو رو کر، چوم کر قدموں کو جابر نے کہا رو رو کر، آپ پر جان ہو قربان امام باقر، اور میرے بیٹے کو میرا دینا سلام ہے جابر، میرے بیٹے کو میرا دینا سلام ہے جابر، تھا محمد کا یہ فرمان امام باقر، اور جو نہ پہچان سکا آپ کا در اے مولا، جو نہ پہچان سکا آپ کا در اے مولا، ہو نہیں سکتا وہ انسان امام باقر، ہو نہیں سکتا وہ انسان امام باقر، اور ہم بلاتے ہیں غریبوں میں چلے آتے ہو، ہم بلاتے ہیں غریبوں میں چلے آتے ہو، کیسے اترے گا یہ احسان امام باقر، کیسے اترے گا یہ احسان امام باقر، اور پنجتن پاک کی ہوتی ہے جہاں بھی محفل، پنجتن پاک کی ہوتی ہے جہاں بھی محفل، خود ہی ہو جاتے ہیں مہمان امام باقر، خود ہی ہو جاتے ہیں مہمان امام باقر۔ اور یہ دیکھیے کہ جانے کب تک تیری چوکھٹ کے رہیں گے مقروض، جانے کب تک تیری چوکھٹ کے رہیں گے مقروض، ساری دنیا کے مسلمان امام باقر، ساری دنیا کے مسلمان امام باقر، اور ہم کو جو رکھا غلامی میں ازل سے مولا، ہم کو جو رکھا غلامی میں ازل سے مولا، ہم پہ ہے آپ کا احسان امام باقر، ہم پہ ہے آپ کا احسان امام باقر، اور کچھ نہیں چاہیے حسنین کو میرے مولا، کچھ نہیں چاہیے حسنین کو میرے مولا، بس ملے آپ کا عرفان امام باقر، بس ملے آپ کا عرفان امام باقر، آپ ہیں بولتا قرآن امام باقر، آیتیں آپ پہ قربان امام باقر، صلوات۔ شاعری باقر العلوم کی ہے، شاعری باقر العلوم کی ہے، بندگی باقر العلوم کی ہے، بندگی باقر العلوم کی ہے، جس سے باب المراد روشن ہے، روشنی باقر العلوم کی ہے،
روشنی باقر العلوم کی ہے، ذوف شاہ ہے شعور انسانی، آگہی باقر العلوم کی ہے، آگہی باقر العلوم کی ہے، رونق مکتب تشیع میں چاشنی باقر العلوم کی ہے، چاشنی باقر العلوم کی ہے، موت ہے ان کے دشمنوں کے لیے، زندگی باقر العلوم کی ہے، کائنات خدائے واحد میں رہبری باقر العلوم کی ہے، رہبری باقر العلوم کی ہے، جنتوں میں حسن حسین کے ساتھ سروری باقر العلوم کی ہے، سروری باقر العلوم کی ہے، علم و فن و ادب کے گلشن میں تازگی باقر العلوم کی ہے، تازگی باقر العلوم کی ہے، تازگی باقر العلوم کی ہے، اور اے مدبر تیرے یہ شعر و سخن نوکری باقر العلوم کی ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصویر ہو ایسی کہ مصور نظر آئے، تصویر ہو ایسی کہ مصور نظر آئے، باطن کا بڑھے شوق جو ظاہر نظر آئے، باطن کا بڑھے شوق جو ظاہر نظر آئے۔ بہت شکریہ۔ مدحت کی رہی تاب نہ کچھ عقل و خرد میں، مدحت کی رہی تاب نہ کچھ عقل و خرد میں، جب دل کے افق پر ہمیں باقر نظر آئے، جب دل کے افق پر ہمیں باقر نظر آئے۔ آنکھوں میں کہاں تاب تھی اس نور کو دیکھیں، آنکھوں میں کہاں تاب تھی اس نور کو دیکھیں، یہ ان کا کرم وہ میری خاطر نظر آئے، یہ ان کا کرم یہ ان کا کرم وہ میری خاطر نظر آئے، یہ معجزہ کردار نے باقر کے دکھایا، پڑھتے ہوئے کلمہ کئی منکر نظر آئے، پڑھتے ہوئے کلمہ کئی منکر نظر آئے۔ شعر دیکھیے، شاید کسی قابل ہو
کہ آئینے کو ہم حسن دکھاتے رہے ان کا، آئینے کو ہم حسن دکھاتے رہے ان کا، سیقل کیا جتنا بھی مقصر نظر آئے، سیقل کیا جتنا بھی مقصر نظر آئے، آئینے کو ہم حسن دکھاتے رہے ان کا، سیقل کیا جتنا بھی مقصر نظر آئے، سیقل کیا جتنا بھی مقصر نظر آئے، میں جن کو سمجھتا رہا منزل وہی رہبر، میں جن کو سمجھتا رہا منزل وہی رہبر، للہ سے اللہ مسافر نظر آئے، للہ سے اللہ مسافر نظر آئے، زینب سا ہو ناظر تو کہے اللہ جمیلہ، زینب سا ہو ناظر تو کہے اللہ جمیلہ، مجھ کو نہ کوئی اور مناظر نظر آئے، مجھ کو نہ کوئی اور مناظر نظر آئے، کہ برپا ہے جشن ماہ منور زمین پر، برپا ہے جشن ماہ منور زمین پر، اترے ہیں اس لیے ماہ و اختر زمین پر، برپا ہے جشن ماہ منور زمین پر، اترے ہیں اس لیے ماہ و اختر زمین پر۔ قبلہ ایک لفاظی ہے اس کی آپ سے پیشگی اجازت کہ آغاز سال نو ہے، آغاز سال نو کا ہے اوسر زمین پر، آغاز سال نو کا ہے اوسر زمین پر، ہم کر رہے ہیں مدحت باکر زمین پر، اور بزم ولا میں بیٹھیے آ کر زمین پر، بزم ولا میں بیٹھیے آ کر زمین پر، یوں کب ہوئی ہے خلد میسر زمین پر، یوں کب ہوئی ہے خلد میسر زمین پر، اور یہ مالکان ملک خدا کی ہے بارگاہ، یہ مالکان ملک خدا کی ہے بارگاہ، بیٹھے ہوئے ہیں کتنے سکندر زمین پر، اور لوح و قلم بھی قبضہ قدرت میں ان کے ہے، لوح و قلم بھی قبضہ قدرت میں ان کے ہے، چلتا ہے ان کا حکم برابر زمین پر، اور ہیں پانچویں کڑی یہ امامت کے نور کی، ہیں پانچویں کڑی یہ امامت کے نور کی، جلوہ نما ہے حضرت باقر زمین پر، اور پہلی رجب کی چاندنی پر نور ہو گئی، پہلی رجب کی چاندنی پر نور ہو گئی، چمکا جو آپ کا رخ انور زمین پر، اور فرزند فاطمہ ہیں یہ فرزند بوتراب، فرزند فاطمہ ہیں یہ فرزند بوتراب، مصداق شان آیا کوثر زمین پر، اور نسبت ہے خاص آپ کو مولا حسین سے، نسبت ہے خاص آپ کو مولا حسین سے، یوں آپ بھی ہیں صبر کا پیکر زمین پر، اور ہے آپ کا یہ خاص لقب باقر العلوم، ہے آپ کا یہ خاص لقب باقر العلوم، سو آپ بھی ہیں
سو آپ علم کا ہے سمندر زمین پر، اور در سے کوئی بھی آپ کے خالی نہیں گیا، در سے کوئی بھی آپ کے خالی نہیں گیا، فضل و کرم کا آپ ہے محور زمین پر، فضل و کرم کا آپ ہے محور زمین پر، تھاما ہوا ہے حضرت عباس کا علم، تھاما ہوا ہے حضرت عباس کا علم، یعنی ہوں آسمان پا ہو کر زمین پر، تھاما ہوا ہے حضرت عباس کا علم، یعنی ہوں آسمان پا ہو کر زمین پر، اور مولا شمار کیجئے، مولا شمار زیدی کا بس ان میں کیجئے، مولا شمار زیدی کا بس ان میں کیجئے، جو آپ کے ہیں در کے گداگر زمین پر۔ درود بر محمد وآل۔ بہت شکریہ، صلوات بر محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ باہر والوں کی آواز بہت تیز اندر آ رہی ہے تو وہ آ کر کے سنیں۔ بار دیگر نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبلہ اجازت آپ کی۔ سج گیا عدل کا دربار تیرے آنے سے، سج گیا عدل کا دربار تیرے آنے سے، گرم ہے علم کا بازار تیرے آنے سے، گرم ہے علم کا بازار تیرے آنے سے، خوش ہوئے مفلس و نادار تیرے آنے سے، خوش ہوئے مفلس و نادار تیرے آنے سے، ہو گئے مالک و مختار تیرے آنے سے، ہو گئے مالک و مختار تیرے آنے سے، دور ظلمت کا دور ظلمت کا گیا علم کا سورج نکلا، دور ظلمت کا گیا علم کا سورج نکلا، ہو گئی صبح نمودار تیرے آنے سے، ہو گئی صبح نمودار تیرے آنے سے، اور شاکر و صابر و ہادی و امام برحق، شاکر و صابر و ہادی و امام برحق، سارا عالم ہوا زوبار تیرے آنے سے، سارا عالم ہوا زوبار تیرے آنے سے، اور جگمگانے لگی پھر نور سے کل ارض حجاز، جگمگانے لگی پھر نور سے کل ارض حجاز، ذرہ ذرہ ہے چمکدار تیرے آنے سے، ذرہ ذرہ ہے چمکدار تیرے آنے سے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ہر طرف نور الہی کا اجالا پھیلا، ہر طرف نور الہی کا اجالا پھیلا، مسکرائے در و دیوار تیرے آنے سے، مسکرائے در و دیوار تیرے آنے سے، اور ظلمتیں دور ہوئیں جہل نے دم توڑ دیا، ظلمتیں دور ہوئیں جہل نے دم توڑ دیا، چشمہ علم ہے سرشار تیرے آنے سے، چشمہ علم ہے سرشار تیرے آنے سے، ذوفشاں ہو گیا اسلام کا سونا آنگن، ذوفشاں ہو گیا اسلام کا سونا آنگن، ثانی احمد مختار تیرے آنے سے، ثانی احمد مختار تیرے آنے سے، اور در بدر پھرتا تھا اور کہتا تھا اینا باقر، در بدر پھرتا تھا اور کہتا تھا اینا باقر، خوش ہے جابر سا وفادار تیرے آنے سے، خوش ہے جابر سا وفادار تیرے آنے سے، خوش ہے جابر سا وفادار تیرے آنے سے۔ اور اسی سے متصل ایک اور شعر ہو گیا تھا کہ منتظر تیری زیارت کو تھا جابر کب سے، منتظر تیری زیارت کو تھا جابر کب سے، پر ہوئی حسرت دیدار تیرے آنے سے، پر ہوئی حسرت دیدار تیرے آنے سے، اور خواب غفلت میں تھے عشرت کے پرستار سبھی، خواب غفلت میں تھے عشرت کے پرستار سبھی، ہو گئے نیند سے بیدار تیرے آنے سے، ہو گئے نیند سے بیدار تیرے آنے سے۔ اور یہ شعر کے
سر جھکا مرحب و انتر کے پرستاروں کا، سر جھکا مرحب و انتر کے پرستاروں کا، خلف حیدر کرار تیرے آنے سے، خلف حیدر کرار تیرے آنے سے، اور تیری خوشبو سے معطر ہوا سارا عالم، تیری خوشبو سے معطر ہوا سارا عالم، کعبہ دل ہوا گلزار تیرے آنے سے، کعبہ دل ہوا گلزار تیرے آنے سے، روشنی پھیل گئی نور ہدایت چمکا، روشنی پھیل گئی نور ہدایت چمکا، مجھ سا عاصی ہوا دیدار تیرے آنے سے، مجھ سا عاصی ہوا دیدار تیرے آنے سے۔ اور یہ آخری شعر کہ دل عرفاں میں ہوئی شمع ولایت روشن، دل عرفاں میں ہوئی شمع ولایت روشن، بخشا جائے گا گنہگار تیرے آنے سے، بخشا جائے گا گنہگار تیرے آنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم۔ کوثر نام ہی اس سرچشمے کا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور ہمیشہ اس کا جوش تازہ رہتا ہے۔ اس میں جوش نہیں ہے بلکہ جوشش ہے، اس کی جوشش ہمیشہ تازہ و مستمر ہے۔ حضرت ابو جعفر، آپ دیکھیے جعفر کے معنی ہوتے ہیں دریا کے۔ ابو جعفر جس کی کنیت ہو وہ کوثر کا مصداق نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کہ صرف نام نامی کی تفسیر کی جائے تو یہ شب گزر جائے، چاہے وہ نام نامی ہو یعنی محمد، اور چاہے آپ کا لقب گرامی ہو یعنی باقر۔ لفظ باقر کے کئی معنی ہیں، ان میں سے
جس معنی کی طرف سے عموماً لوگ غافل ہیں وہ یہ ہے کہ شیر کے ناموں میں سے بھی ایک نام باقر ہے. فاطمہ بنت اسد کی نسل میں سب اسد ہی اسد ہیں. باقر اسد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. معلوم ہے عربی زبان میں شیر کے لیے تقریباً 300 سے زیادہ نام ہیں. 300 سے زیادہ نام ہیں شیر کے لیے عربی زبان میں، جس میں سے اسد ہے، حمزہ ہے، حیدر ہے، عباس ہے، باقر ہے. یہ سب شیر کے ناموں میں سے نام ہیں. اور لفظ باقر کے دوسرے معنی شگافتہ کرنے والے کے ہیں، یعنی جو تخ میں علم کو شگافتہ کر کے اسے شجر سایہ دار معرفت بنا، اس کا نام ہے باقر. پھر باقر جو ہے وہ فرق کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. تو جو حق اور باطل میں اور نور و ظلمت میں فرق کر دے وہ ہے باقر. تو خود لفظ باقر کی تفسیر اگر ہو تو شب گزر جائے، لفظ محمد کی تفسیر ہو تو شب گزر جائے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے. ایک مصرع یاد آ رہا ہے اس وقت ایک عربی شاعر کا، جو اس نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہا تھا کہ پروردگار نے جمع الفضائل ثم قال تجسدی. اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام فضائل جمع کیے اور پھر خطاب کر کے کہا کہ اب تم ایک پیکر میں ڈھل جاؤ. تمام فضائل جمع کر کے پروردگار نے جو پیکر بنایا وہ پیکر محمد اول تھا. اور پھر یہ شان ظاہر اس گھرانے میں جاری رہی، اس لیے کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. محمد وآل محمد صلوات. حضرت امام باقر علیہ السلام کے فضائل میں جو ظاہر ہے ہمارے یہاں ہماری روایات سے ثابت ہے، وہ خود ایک بحر ناپیدا کنار ہے. وہ سمندر جس کا کنارہ، جس کے کناروں تک پہنچنا ممکن نہ ہو، بحر ناپیدا کنار. ایک شخص آیا، آقا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، محفل میں، مجلس میں، نشست میں، دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ واللہ ان کی کیا شخصیت ہے، کیا مبارک شخصیت ہے، اللہ کی حجت ہے ہمارے اوپر. امام نے ایک دم اسے خطاب کیا، کہا کہ اللہ نے ہمیں اس سے بھی زیادہ دیا ہے جو تم سوچ رہے ہو. صلوات پڑھ دیجیے. امام بحیثیت امام اسے جتنے کمالات اور ملکات
اور جتنا اقتدار عالم ہستی پہ اللہ نے بخشا ہے، عام انسان سمجھ نہیں سکتا. اچھا یہ سمجھ نہیں سکتا، اس کی ایک ذرا سی ایسی مثال ہے جو بعض حضرات کو پسند آئے گی، بعض حضرات کو پسند نہیں آئے گی، لیکن بہرحال وہ مثال دی جا سکتی ہے. ایک نابالغ بچہ ایک بالغ انسان کی کیفیتیں سمجھ سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ سمجھ سکے. ایک نابالغ بچہ ایک بالغ انسان کی کیفیتیں سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح سارے انسان مل کے ایک معصوم کی کیفیت سمجھ نہیں سکتے. معصوم کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا بھئی یا قاصر ہیں یا مقصر ہیں، ان سے ہمدردی سے بات کیا کیجیے، طنز و تشنیع سے کام نہ لیجیے. ہمارا کام ہے محبت کے لہجوں میں مودت کا پیغام پہنچانا. یا قاصر ہیں لوگ، قاصر آخر بچہ قاصر ہی تو ہے، وہ کچھ بھی کر لے، ذہین ہو، بہت ذہین ہو، بہت ذہین ہو، بہت سمجھدار ہو، بہت اچھا حافظہ ہو، پوری ڈکشنری 14-15 جلدیں رٹ لے، پھر بھی وہ ایک بالغ کی کیفیت سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ چیز نہیں ہے اس کے پاس، تو سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح تمام کے تمام دائرۃ المعارف، تمام انسائکلوپیڈیا انسان پڑھ لے، رٹ لے، سمجھ لے، حفظ کر لے، پھر بھی ایک معصوم کا مرتبہ، اس معصوم کی کیفیت، اس معصوم کا ویژن، اس معصوم کی نگاہ، اس معصوم کی بصیرت، اس معصوم کے ملکات، اس معصوم کی قدرت انسان نہیں سمجھ سکتا. جو نہیں سمجھ سکتا وہ ہے قاصر، جو نہیں سکتا وہ ہے قاصر، اور جو کچھ سمجھنے کے باوجود نہیں مانتا وہ ہے مقصر. قاصر و مقصر میں یہی فرق ہے. یا مانتا ہے مگر ان کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بھی مقصر ہے. اسی لیے اب یہ میرا جملہ پرانا ہو گیا، آپ حضرات کے سامنے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ روئے زمین پہ جتنے افراد بشر ہیں، ان کے فضائل و مصائب اور ان کا حق ادا کرنے کے معاملے میں بس دو ہی قسمیں ہیں، یا قاصر ہیں یا مقصر. ہم میں سے کون ہے جو یہ قدرت رکھتا ہو کہ وہ سمجھ سکتا ہے انہیں، اور کون ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت سمجھنے کے بعد ان کا حق ادا کر سکتا ہو؟ تو یا قاصر ہیں یا مقصر، بلکہ دونوں ہیں، قاصر بھی ہیں اور مقصر بھی ہیں. کچھ ان کے کمالات سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جو کچھ ان کا حق سمجھ لیا ہے اسے ادا کرنے سے مقصر ہیں، ادا کرنے کے معاملے میں مقصر ہیں. کیا کمالات ہیں ان کے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ خصوصیت بھی کوئی معمولی خصوصیت نہیں ہے. تمام 12 اماموں کے درمیان ہر ایک امام کی کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جن خصوصیتوں کی بنا پر وہ باقی ائمہ کے مقابلے میں ایک امتیاز رکھتا ہے. تو ان امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام امام حسین کے پوتے ہیں اور امام حسن کے نواسے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، بھئی ان کے والد گرامی کے فضائل تو آپ حضرات معلوم ہے کہ معصوم تھے، امام معصوم، دادا امام معصوم، پردادا امام معصوم ہیں، اور ان کے والد ولی محفوظ. بھئی یہ تو شجرہ ہے نا، اس شجرے میں 2 کے علاوہ تیسرا کوئی عنوان ہی نہیں آتا، یا امام ہے یا ولی، یا معصوم ہے یا محفوظ. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یا معصوم ہے یا محفوظ عن الخطا.
اور تیسرا کوئی عنوان قائم نہیں ہوتا. یہ شجرہ ہے اسی لیے اس کہتے ہیں شجرہ نور. یہ شجرہ ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں شجرہ طیبہ. یہ شجرہ ہے اسی لیے اسے کہتے ہیں شجرہ عصمت. یہ شجرہ ہے شجرہ علم، شجرہ عصمت، شجرہ طہارت، شجرہ نور. امام علیہ السلام کے والد تو معلوم میں نے عرض کیا، والدہ کا کیا مرتبہ ہے. ایک امام کی گواہی ہے کہ آل حسن میں، امام حسن کی ذریت معمولی نہیں ہے. اس دنیا میں بہت سے ایسے اعلام، علماء، فقہا، اولیاء اللہ ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کی ذریت سے ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوں گے. آپ نے فرمایا پوری آل حسن میں سب سے برگزیدہ ہستی وہ تھی جو امام باقر کی والدہ تھی، جن کا لقب بھی تھا صدیقہ. الصدیقہ، غور فرمائیے گا. نام نامی آپ کا تھا فاطمہ. یہ نام بڑا عظیم نام ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد. امام حسن کی والدہ کا نام فاطمہ بنت پیغمبر. امام حسین کی والدہ کا نام فاطمہ بنت پیغمبر. امام باقر علیہ السلام کی ماں کا نام فاطمہ بنت حسن. نام تھا فاطمہ اور کنیت تھی آپ کی ام عبداللہ. لقب تھا الصدیقہ. خوش قسمت ہوگا وہ جو آج یہ تحفہ لے کے جائے گا. روز ولادت ہے نا، روز ولادت ہے تو ان کے فضائل تو بعد میں پڑھیں گے. آج ان کی مادر گرامی کے فضائل ایک واقعے سے جو واقعہ اصول کافی میں مندرج ہے. اصول کافی کی پہلی ہی جلد جو ابواب تاریخ ائمہ سے متعلق روایات ہیں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب صدیقہ فاطمہ بنت حسن والدہ گرامی حضرت امام باقر علیہ السلام تشریف فرما تھیں ایک دیوار سے سہارا لے کر. اچانک ایک زوردار آواز ہوئی اور وہ دیوار گرنے لگی. سب نے دیکھا دیوار گر رہی ہے. اطمینان کے ساتھ بی بی نے ہاتھ اٹھایا، کہا نہیں، خدا نے تمہیں یہ اذن نہیں دیا ہے. اور اس وقت تک وہ دیوار زمیں بوس نہیں ہوئی جب تک کہ آپ اطمینان سے وہاں سے اٹھ کے دور نہیں چلی گئیں. تو دیوار کے شق ہونے کا معجزہ فاطمہ اول نے بھی دکھایا تھا، اور اس دیوار کے شق ہونے پر اور اس کو گرنے سے بچانے کا معجزہ اور یہ کرامت فاطمہ بنت حسن مادر گرامی امام باقر نے بھی دکھایا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جسے بھی اپنی عمر کی ریت کی دیوار گرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، وہ اس بی بی سے توسل کر لے، اسے قوت نصیب ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد. ایک نیا توسل کا باب کھولا ہے میں نے آپ کے لیے. بی بی فاطمہ بنت پیغمبر وہ تو ہے وہی وسیلہ کبریٰ ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد وہ بھی ایک وسیلہ ہے. بی بی فاطمہ بنت الحسن الصدیقہ وہ بھی ایک عظیم وسیلہ ہیں. اب یہ ایک عملی بات ہے کہ بھئی وسیلہ کہہ دیا تو وسیلوں سے کیسے کام لیا جائے، توسل کیسے کیا جائے، کیسے اپنی درخواست ان کی خدمت میں پیش کی جائے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. یہ تمام عبادتیں، مثلا وہ عبادتیں کہ جو جیسے نماز ہے، 2 رکعت نماز انسان پڑھے قربتاً اللہ اور اس کا ثواب بی بی کو ہدیہ کر دے، پھر کہے بی بی میری حاجت ہے، آپ اللہ سے سفارش کریں، آپ عطا کریں.
آپ دیں بھی اور آپ دلوائیں بھی. اور اسی طرح سے روزہ رکھ لیں انسان, 1 دن 2 دن 3 دن روزہ رکھ لیں قربتاً اللہ, اور اس کا ثواب ہدیہ کر دے بیوی کو. قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ تلاوت کرے, اسے ہدیہ کر دے بیوی کو. اور جو کچھ نہیں کر سکتا, سب سے آسان اور نہایت اہم, ایک تسبیح صلوات کی پڑھیں اور کہیں پروردگار اس کا ثواب جناب صدیقہ ام عبداللہ فاطمہ بنت حسن کو, مادر گرامی حضرت امام باقر کو ہدیہ فرما دے میری طرف سے, اور ان کے صدقے میں میری حاجت پوری فرما. یہ طریقے ہیں توسل کے. تو آج انشاءاللہ یہ ایک تحفہ لے کر آپ حضرات جائیں گے امام باقر اور ان کی والدہ گرامی اور ان کے والد گرامی, اور یہ پورا سلسلہ جو میں نے عرض کیا کہ شجر نور ہے. آقا امام باقر علیہ السلام کی محبت ذکر ہوا یہاں اشعار میں, ماشاءاللہ آپ حضرات نے یہ تمام چیزیں ذکر کی تلمیحاً, اچھا لگا. ماشاءاللہ بزم ملا کے شعراء کے ذہن اور ان کے طبیعتیں زرخیز ہو گئی ہیں. پروردگار اس میں اور برکت عطا فرمائے. آقا امام باقر علیہ السلام کو رسول اللہ نے سلام کہلایا تھا حضرت جابر ابن عبداللہ کے توسط سے. تو روایت یہ ہے, اور یہ بھی اصول کافی میں موجود ہے, دوسری کتابوں میں بھی ہے, کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی ہیں بزرگ رسول کے جن کا تمام مسلمان احترام کرتے ہیں, اور یہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے. ان کی ایک خاص نشست تھی اور ان کے سر پہ سیاہ عمامہ ہوتا تھا. دیکھیے جزئیات تک تاریخوں میں اور روایتوں میں بیان ہوئی. سر پہ سیاہ عمامہ اور مسجد نبوی میں, اور آخری عمر میں ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں بظاہر, بعض روایتوں کی بنا پر نابینا ہو گئے تھے. بعض روایتوں کی بنا پہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد گریہ کرتے کرتے نابینا ہو گئے تھے. یہ واقعہ کربلا کی خبر سنی ہے تو صدمے سے نابینا ہو گئے تھے. بہرحال آنکھیں بند ہوتی تھیں اور بلند آواز سے کہتے تھے این باقر این باقر, اور لوگ کہتے تھے جابر یہجر. اب دیکھیے ایک طبقہ رہا ہے جو ہمیشہ یہجر کا لفظ استعمال کرتا رہا ہے بے جان. جابر یہجر, جابر تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, گویا کہ بے عقلی کی باتیں ہیں, جنون ہے, دیوانگی ہے, مجذوب کی بڑھ ہے. بہت زیادہ ادبی تعبیر اختیار کر لیں تو گویا مجذوب کی بڑھ ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں, یہ نہ سمجھو, مجھے یقین ہے اس لیے کہ مجھ سے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ جب حضرت امام باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے امام کی دستبوسی فرمائی اور امام کو رسول کا سلام پہنچایا. ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے میرا خیال ہے یہ مختصر سا تذکرہ کافی ہے توسل کے لیے. دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. حالانکہ آج کی شب یہ شب ایسی ہے کہ پاکستان میں تو ایک قیامت کبریٰ برپا ہے, اور اگر یہ مناسبت نہ ہوتی تو ہمارے لیے کوئی مسکرانے کا محل نہیں تھا. لیکن ائمہ اطہار کا توسل وہ ہے, ان کا سہارا وہ ہے کہ جو ہمیں سخت سے سخت گھڑی میں بھی شجاعت و طاقت و ہمت و صبر و حوصلہ عطا کرتا ہے. چنانچہ ہم سب دعا کرنے کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں, اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ پروردگار
روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کو نیست و نابود فرما، اور پروردگار خاص طور پر مسلمانوں کو سرفراز فرما، جو تیرے سچے مسلمان ہیں، جو محمد اور آل محمد کے سچے پیروکار ہیں، جو شیعیان محمد و آل محمد ہیں، پروردگار انہیں اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ، اور جو بھی ظالم ہیں، ستم پیشہ ہیں، ان کے سایہ نحس کو کوتاہ فرما۔ پروردگار یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے یہ متوسل ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے پاک تذکرے سے، معبود ان کی زندگیوں میں ہر طرح کی برکت عطا فرما، ہر طرح کی سعادت نصیب فرما۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، چونکہ وہ سال تبدیل ہو رہا ہے، اس وقت یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ کبھی میں نہیں کہا تھا کہ یہ سلسلہ دہر پرانا تو ہے لیکن، یہ سلسلہ دہر پرانا تو ہے لیکن، ہر صبح نئی صبح ہے، ہر شام نئی شام۔ یہ سلسلہ دہر پرانا تو ہے لیکن، ہر صبح نئی صبح ہے، ہر شام نئی شام۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان حضور باری کا تصور کرے، قدرت باری پر یقین رکھے، بندگی کی رسی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں، تو اس کی زندگی بھی کبھی فرسودہ نہیں ہوتی، ہر لمحہ اس کے لیے نیا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، زندگی بخش ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے ہر صبح اور ہر شام مبارک ہو، ہر صبح صبح عید ہو اور ہر شب شب برات۔ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، جس طرح آپ حضرات نے اپنی زندگی اب تک گزاری ہے اس سے بہتر زندگی گزاریں، ہاتھوں میں مضبوطی سے توسل کا دامن ہو، توسل کی رسی ہو، خدا پر یقین ہو۔ یہ صرف معصومین کا کردار ہے کہ جو انسان کو سخت سے سخت مصائب میں بھی تحمل کی طاقت دیتا ہے اور غم کو چھپا کر چہرے پہ مسکراہٹ سجانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آپ حضرات کے چہرے ہمیشہ درخشاں رہیں، ایمان کی شمع فروزاں رہے، دل قوی رہیں، مضبوط رہیں، علم و ایمان میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، ذریت میں، نسل میں برکت ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تبرکاً چند فقرے اس دعا کے پڑھتا ہوں جو دعا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سکھائی ہوئی، بتائی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة بحق محمد وعترته الطاهرة صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين